السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے یہ ہے تجزیہ راؤ منظر حیات کے ساتھ، اور میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ حسین۔ ہمیشہ کی طرح بڑے اہم موضوعات لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ ہم جانیں گے راؤ منظر حیات صاحب سے کہ اب جو ایشوز ہیں ان کا حل کیا ہے، ان کا مستقبل کیا ہے، اور اب آج کل کیا چل رہا ہے، ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے اور اصل میں کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر، سب سے پہلا سوال، ساری زندگی ہمیں کہا گیا جی اسرائیل کی طرف ہم نے منہ نہیں کرنا، ان کی طرف دیکھنا نہیں ہے، اور جن کی وجہ سے ہم بہت زیادہ سینسٹیو رہے ہیں اس ایشو کو لے کے۔ اب انہی کے ساتھ اسرائیل کے تو تعلقات اچھے ہو رہے ہیں، اب سعودی عرب کے ساتھ وہ اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم نے کس کروٹ بیٹھنا ہے، ہم کس سائڈ پر جائیں گے؟ آپ یہ مسلسل میرے دماغ میں جو سوال چل رہا ہے، سب سے پہلے میں نے وہی پٹ کیا آپ سے۔ بہت شکریہ جی۔ ہماری جو قوم ہے، ہمیں بتدریج آہستہ آہستہ ہماری ایک سائیکلوجیکل میک اپ ہمارا بنایا گیا ہے، اور اس میں کچھ لوگ بھی شامل ہیں، سیاستدان ادارے بھی شامل ہیں، اس میں میڈیا بھی شامل ہے، اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ کے لوگ بھی شامل ہیں، اور یہ جو بیانیہ ایک ہمیں ہماری ڈی این اے کے اندر انگرین کیا گیا ہے، اس میں اسرائیل کے متعلق نیگیٹیوٹی موجود ہے ہمارے ملک میں۔ بالکل ہے۔ اور آپ اسرائیل کے حق میں یا اسرائیل کے متعلق اگر کوئی پازیٹیو بات کریں تو آپ کو آپ کی حب الوطنی کے اوپر ایک سوال اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا کہ دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، تو کیا آپ اور ہم اگر ہم ایک بیانیہ اپنے لیے بنا کے رکھ لیتے ہیں اور اسے بالکل سچ سمجھتے ہیں، تو پوری دنیا تو اس بیانیے کے حساب سے نہیں چلتی، نہیں چلے گی۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آہستہ آہستہ مارجنلائز ہو چکا ہے دنیا میں، ارریلیونٹ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان از اے ڈن اسٹیٹ، یعنی پاکستان ایز سچ معاشی طور پہ ختم ہو چکا ہے۔ آئی ایم ایف کے وغیرہ وغیرہ ساری آپ چیزیں ہر ایک کے سامنے ہیں۔ اب اس کانٹیکسٹ میں جس میں ہماری معاشی بہت زیادہ ایشوز ہیں، ہماری سماجی جو حیثیت ہے، یعنی جو ہمارے ذہن میں جو برین واش کر کے ایک چیز بٹھائی گئی ہے، اس پہ اسرائیل کے متعلق ڈیبیٹ کرنی ناممکن بنا دی گئی ہے پاکستان میں۔ بالکل ایسا ہے۔ اچھا، لیکن ہماری دشمنی کیا ہے یہ تو دیکھنا چاہیے، اور کیا ہماری فارن پالیسی جو ہماری وزارت خارجہ کی پالیسی ہے، کیا ماشاءاللہ اتنی کامیاب ہے کہ پوری دنیا اس کی مثالیں دیتی ہے؟ وی ڈونٹ ہیو اے فارن پالیسی، ہماری کوئی فارن پالیسی نہیں ہے۔ ایک بندہ ہمیں پیسے دیتا ہے، ہم اس کے متعلق اس کی واہ واہ شروع کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی ہمیں ایک ادارہ پیسے دینا بند کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ پر یہاں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اور آپ سے سوال کرتے کرتے میں ناظرین سے بھی پوچھتا ہوں، کیا یو اے ای جو کہ پورا مسلمان ملک ہے 100%، جی، کیا سعودی عربیہ، کیا جارڈن، کیا ٹرکی یہ بے وقوف ملک ہے؟ ان کے جو سربراہان ہیں وہ کسی ذہنی بیماری کا شکار ہے؟ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنے ملک کو ترقی دے رہے ہیں۔ یو اے ای جا کے دیکھیے، 50 سال پہلے کا یو اے ای اور آج کا یو اے ای، یورپ کے برابر چلے گئے ہیں وہ لوگ۔ میں یہ تو نہیں عرض کروں گا کہ امریکہ کے برابر چلے گئے ہیں، لیکن یورپ کے برابر جا چکے ہیں وہ لوگ۔ محمد بن سلمان جو ولی عہد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں سعودی عربیہ کو ریجنل سپر پاور بنا رہا ہوں، یہ ان کے لفظ ہیں۔ وہ دکھائی دے رہا ہے سر ہمیں۔ اچھا، سعودی ڈیلیگیشن وہاں بیٹھا ہوا ہے سعودی عرب میں، اور نہ بھی بیٹھا ہو، سعودی عربیہ کے انتہائی انڈائریکٹلی اچھے تجارتی، سماجی اور بہترین تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ میں آپ کو بلا خوف تردید عرض کرتا ہوں کہ یو اے ای نے جتنا فائدہ اٹھایا ہے اسرائیل کی ریکگنیشن سے، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کا ٹورزم کہیں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ بھئی دنیا میں پیسہ تو صرف یہودیوں کے پاس ہے، اور یہ نظر آتا ہے۔ 99% آپ کے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ جیوز کے ہیں،
تو آپ ہیں کیا؟ پہلے تو اپنے ڈیفائن کر لینا. میں قطعاً بے عزتی نہیں کر رہا کسی کی، اپنی مجھے اس ملک سے عشق ہے، لیکن مجھے یہ کہنے کی اجازت تو دینا کہ اپنے قد کے حساب سے بات کرنی چاہیے. جی آپ آج یہ کہیں کہ آپ نیوکلیئر بام ماریں گے ایک اپنے مخالف پہ، تو دنیا جو ہے آپ کو تو چلنے نہیں دے گی. اور اس نے پاکستان کو ورچولی جیم کر چکے ہیں. آپ پوری دنیا میں ہم لوگوں انفارچونیٹلی ہم لوگ نشان عبرت بن چکے ہیں. نیوکلیئر پار مطلب پوری قوم جو ہے اس کو ایک چیز کے پیچھے لگا دیا. بڑی اچھی بات ہے نیوکلیئر پار، لیکن معاشی طاقت آپ کی کیا ہے؟ زیرو. اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جو ہیں، آپ $3 بلین، وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑی اپنے آپ کو کریڈٹ دیتے ہیں، حالانکہ شرم آنی چاہیے اس بات پہ. وہ کون دیتے ہیں؟ جیوز دیتے ہیں. ایسا اس کے ہیڈ سارے جیوز ہیں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری فارن پالیسی ہمارے قومی مفادات کے تحت کام کرنا چاہیے. ایک چیز میں ہمیں فائدہ ہے، ایک چیز میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم سٹیبل ہوں گے، ہمیں فوری طور پہ کرنا چاہیے. لیکن ہم تیار نہیں ہیں. ہمارے ہاں جلد سے جلوس، مذہبی جماعتیں، مذہبی گروپ، تشدد پسند لوگ، وہ آپ کو سانس نہیں لینے دیں گے. اور ہر پرائم منسٹر ہمارا جو ہے وہ 2-3 سال کی وکٹ کے اوپر آ کے کھیلتا ہے. اس بیچارے میں تو اتنی جرت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کبھی کنٹروورشل بات کر سکے. اور جب آپ کا پولیٹیکل سیٹ اپ جو ہے بات نہیں کر سکتا، ریلیجس جن جو ہے وہ آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو کے سینگ نکال کے بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کے کندھے آپ کے گردن کے اوپر اس نے پستول رکھا ہوا ہے، تو آپ کو ریشنالٹی کی طرف کون جانے دے گا؟ سر کب تک نہیں جائیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سبق سیکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ہم سبق سیکھتے نہیں ہیں. سب سے بڑا حادثہ پاکستان کے ساتھ جو اب تک ہوا ہے وہ مشرقی پاکستان کا علیحدہ ہونا ہے. ہم نے اس سے سبق نہیں سیکھا. اس سے سبق نہیں سیکھا. ٹھیک ہے. آج بھی انفارچونیٹلی ہم ہر وہ حرکت کر رہے ہیں جو ہم اس وقت کر رہے تھے. یعنی بے شرمی، ڈھٹائی اور جہالت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے. جس کا ووٹ ہے اس کو ہم نے طاقت میں نہیں آنے دینا. آج بھی میں کہتا ہوں، کھل کے کہتا ہوں، میں لکھ چکا ہوں کہ شیخ مجیب الرحمان کا رائٹ تھا گورنمنٹ بنانے کا. بالکل تھا. ہم نے اسے مارنا شروع کر دیا. اسے غدار ہم نے بنایا. وہ کہتا تھا مجھے پاکستان چاہیے، وہ کہتا تھا کہ 2 وزیر اعظم لے لو. اور میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں تو لوگ حیران ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے برباد ہو گئے. ہم لوگ معاشی طور پر کرپل ہو گئے. لیکن نہیں، نعرہ ہم نے پورا لگانا ہے. ہم نے لال قلعہ فتح کرنا ہے، اور یہ ہماری سائیکی میں بٹھا دیا گیا ہے. سر یہ جو سائیکی میں بٹھا دیا گیا ہے، اب اگر ایک طرف دیکھتے ہیں تو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ وہی بات کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں، جو میں جس کی قائل ہوں. لیکن جب اتنی سارے لوگ ایک پوائنٹ پہ متفق بھی ہیں، تو یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو یہ والا بیانیہ جو ہے وہ تشکیل ہونے ہی نہیں دے رہے؟ یہ کس کے سر ہم گناہ ڈالیں، کس کے سر ہم یہ قصور ڈالیں؟ بہت اہم کوشچن ہے آپ کا کہ سٹیک ہولڈرز کون ہیں ہماری فارن پالیسی کون کے. ہے؟ سب سے پہلے جو ہے سٹیک ہولڈرز جو بنائے گئے ہیں زبردستی، جن کے ہاتھ میں ریاست نے بندوق دی ہے، سب سے بڑے اب سٹیک ہولڈر انفارچونیٹلی وہ بن چکے ہیں. آپ اندازہ تو کریں کہ 10,000 آدمی سمن آباد کو اور بلکہ ٹاؤن شپ کو، یا یہاں ایک جگہ ہے جہاں ایک مذہبی جماعت کا ہے، وہ ہے نہیں مذہبی جماعت ہے جو کہ باقاعدہ ان کی پالیسی ہے تشدد کی. ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور وہ پولیس کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں وہاں، آئل ٹینکرز کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں. تو آپ تو بات ہی نہیں کر سکتے. سٹیک ہولڈر وہ بن چکے ہیں، زبردستی بن چکے ہیں. آپ بات تو کریں ذرا. وہ مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں. ان کا خوف اتنا زیادہ ہے آج کہ ریاستی ادارے بھی ڈر گئے ہیں ان سے. ریاستی اداروں کے پاس آج وہ طاقت نہیں ہے. سر انہیں پاورفل کس نے کیا ہے؟ ابھی تک انہیں امپاورڈ کون کر رہا ہے؟ دیکھیے بہت ہم نے ظلم کیے ہیں اپنی قوم کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے. ہماری جو 80s سے پہلے، ضیاء الحق صاحب سے پہلے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا تھا کہ پاکستان کے اندر کلشن اوقوف ہے اور دہشت گردی ہے
یا ہمارے ہاں ہیروئن، میں پاؤڈر کی بات کر رہا ہوں، وہ موجود ہے. یہ تو اب ماشاءاللہ ہماری ریاست نے پتہ نہیں کتنے لاکھ، یہ تو ابھی تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے افغانی پاکستان آ کے رہ رہے ہیں. وہ ہم لے کے آئے ہیں، انہوں نے ہمارے ملک کو ٹوٹل تبدیل کر دیا. ہمارے ملک کو انہوں نے ایکچولی افغانستان بنانے کی کوشش کی اور وہ کامیاب ہیں. آج لاہور کی آپ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، پاکستانیوں کی نہیں ہے. میں معذرت سے عرض کرتا ہوں، افغانیوں کی ہے. میں ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا اس چیز کو کہ انہیں ریاست کی مدد کے بغیر انہیں طاقتور کوئی اور کر سکتا تھا. پورا شالمی ان کا ہے، پورا نیو آریگا ان کا ہے. لبرٹی میں چلے جائیں، دکانیں کن کی ہیں؟ دکانیں ان کی ہیں. شادمان کس کا ہے؟ ایسا ہے. میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر ریاستی ادارے ملک کے خلاف کام کرنا شروع کر دیں، اس لحاظ سے کہ انہیں یہ نہ پتہ چلے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ 10 سال کے بعد کیا ہوگا. اس وقت تو بڑا اچھا لگا آپ کو، امریکن پریزیڈنٹ بھی آ گیا، سینیٹرز جو ہیں وہ آ گئے امریکن، آپ کو کہا گیا مجاہدین آپ بنائیں، بڑا خوبصورت لگا. لیکن کیا اس وقت کسی نے سوچا کہ 10 سال کے بعد یہ لوگ پاکستان سے جب نہیں جائیں گے اور پاکستان میں جرائم کو فروغ دیں گے تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ کسی نے نہیں سوچا. اور میں ایک سمجھتا ہوں، میں نے کل کے اخبار میں پڑھا ہے کہ 11 لاکھ افغانیوں کو جو اللیگل رہ رہے ہیں انہیں واپس جانے دیا جائے گا. لیکن میں آپ کو یہاں بھی لکھ کے دے دیتا ہوں، میں اس پورے فرنٹیئر بلوچستان کے ٹرائبل ایریا میں رہا ہوا ہوں. 10 دن بعد وہ واپس آ جائیں گے. آپ کے نادرہ والے جو ہیں پیسے لے کے ان کے کارڈ بنائیں گے. آپ کے وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے امیگریشن والے وہ ان سے پیسے لیں گے، وہ واپس آ جائیں گے. کچھ نہیں ہوگا. میں بار بار آپ کو عرض کر رہا ہوں، سیکھیں. بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا؟ میں انڈیا کے تو مثال دینا ہی نہیں چاہتا، مجھے تکلیف ہوتی ہے بات کرتے ہوئے. بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا؟ کینیا کہاں پہنچ گیا؟ جن کو ہم سمجھتے تھے جی یہ کچھ، یو اے ای کہاں پہنچ گیا؟ جارڈن کہاں پہنچ گیا؟ اور ہم ہیں کہ جی ہم پتہ نہیں ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں، کون سا خواب ہے. اور یہ جو ہمارے پرتشدد لوگ ہیں، یہ سیکولر کی بات نہیں کر رہا، یہ ریشنل تھنکنگ کے خلاف ہیں. ریشنل تھنکنگ. تو اس میں آپ دیکھ لیجئے رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان از پرسونا نان گریٹا ان کمیٹی آف دی نیشنز، اور پاکستان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے. یہ جھوٹ بول رہا ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ جی پاکستان بڑا امپورٹنٹ ہے. بتا دیں مجھے یونائٹڈ نیشنز میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، کتنے بندوں نے ہماری تقریر سنی ہے پرائم منسٹر کی. یہ اگلا سوال میں یہی کرنے والے، جب ریلیونسی کی بات آئی ہے تو ہمارے جو نگران وزیر اعظم ہیں یہ ابھی گئے ہوئے تھے یو این کے جنرل اسمبلی میں، تو وہاں جو انہوں نے باتیں کی، جو وہاں ان کے معاملات ہوئے، وہ ان کا کیا امپلیمنٹیشن ہے، ان کا کیا اثر ہے بیسیکلی، وہ پوری دنیا پہ کیا امپیکٹ چھوڑ کے آئے ہیں، یا ان کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ وہ جو وہاں ان کی گفتگو ہوئی وہ اصل میں، اگر میں وہ شارٹ کٹ سوال کروں تو وہ یہ کہ وہ وہاں کر کے کیا آئے ہیں؟ انفارچونیٹلی یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو بڑے ممالک ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کے جاتے ہیں. جیسے اس بار بھی جو بڑے ممالک کے پریزیڈنٹس تھے وہ نہیں گئے تھے. اگر آپ روس کا پریزیڈنٹ نہیں گیا، ٹرکی کا شاید گیا نہیں گیا، انڈیا کا نہیں گیا، بہت سے لوگ نہیں گئے. حقیقت یہ ہے، اور یہ میں حقیقت آن ایئر ریکارڈ کروا رہا ہوں، کہ یہ کسی بھی پرائم منسٹر کے لیے اور اس کی فیملی کے لیے پیڈ ہالیڈے ہے. سرکاری جیٹ، آپ نیو یارک جاتے ہیں، بیسٹ ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں جہاں آپ کبھی نہیں پہلے ٹھہرے ہوتے، اور اپنی جیب سے ٹھہر بھی نہیں سکتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ مجھے بتا دیں پلازا ہوٹل کے اندر جو ان کا پارک کے سامنے ہے، وہ کتنے بندے پرائم منسٹر بننے سے پہلے ٹھہرے ہوں گے. فیملی ساتھ ہوتی ہے، بچے ساتھ ہوتے ہیں، موج میلہ، دوستی یاری، تعلق داری. ایک چکر لگایا آپ نے یونائٹڈ نیشنز کا، آپ نے تقریر کی جسے کوئی سننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور آپ نے وہ باتیں کی جو 73 سال سے سب کر رہے ہیں. یا تو آپ کی بات کوئی سنے مانے، یا آپ اتنی بڑی طاقت ہو کہ لوگ کہیں نہیں آج پاکستان کا پرائم منسٹر آئے گا، ہم اس دیکھیں گے کہ اس نے پالیسی ڈیسیژن کیا کی ہے. جیسے جو بائیڈن نے تقریر کی ہے سب نے سنی ہے. اور اس کے بعد مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتا ہے کہ یہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا فارن آفس کی پالیسی سے کیا تعلق ہے. کیئر ٹیکر کا تو مقصد ایک لائن کا ہے، الیکشنز کرائیں. وہ ہر چیز کر رہا ہے اور ببانگ دہل کر رہا ہے، سوائے ایک بات کی
الیکشنز کے متعلق وہ بات نہیں الیکشنز کے متعلق بات نہیں کرتے، اور اگر ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ عجیب عجیب قسم کے بیانات بھی پھر وہ دے رہے ہیں جی عمران خان کے بغیر بھی ہو جائے گا الیکشن، کبھی وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا، کبھی وہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر ہو جائے گی. مطلب ان کو کیا اس طرح کے بیانات دینے کی اجازت ہے؟ کیا وہ اس لیول پر یا وہ اس سٹیٹس پر ہیں کہ وہ اس طرح کی بات کر سکیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب کو اپنی عزت کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. یہ تو 3-4 مہینے 6 مہینے سال تک ہے، اس کے بعد بھی انہوں نے زندہ رہنا ہے، جوان انسان ہے. ہر irrelevant بات کرنی اور اس کے اوپر ایک ایسا بیان دے دینا جس سے تلخی پیدا ہو جائے، بہت دور رہنا چاہیے. لیکن اب میں آپ کو اس کی فلپ سائڈ بتاتا ہوں. کیا یہ پرائم منسٹر صاحب خود بیان دیتے ہیں یا ان سے دلوائے جاتے ہیں؟ یہ کویسچن ہے کہ کیا وہ اپنی زبان بول رہے ہیں یا وہ طوطے کی طرح کسی اور کی زبان بول رہے ہیں. میرا ویو یہ ہے کہ جو باتیں اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنا چاہتی لوگوں سے، وہ پرائم منسٹر کے تھرو وہ کروا دیتے ہیں، اور اس کا معاوضہ ہے. جیسے پی ڈی ایم کو معاوضہ ملا، انہوں نے اپنے سارے کرپشن کے کیسز ختم کروا لیے مکمل، واپس آ گئے. اب وہ جو ہے کچھ کیسز رینیو ہوئے، 10-15 سال 20 سال لگیں گے، کسی کو کچھ نہیں ہونا. اسی طرح جب ایک اسٹیبلشمنٹ کے بندے کہیں کہ ہم نے تو آپ کو پاکستان کا سب سے بڑا عہدہ دے دیا، اب آپ وہ بات کریں گے جو ہم آپ کو کہیں گے. اور ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے. بھئی آپ عمران خان کو پسند کریں، آپ عمران خان سے نفرت کریں، اس سے کوئی یہ ڈزنٹ میٹر. سیاسی سٹیک ہولڈر تو ہے وہ. پی ٹی آئی ایک پورے پاکستان کی جماعت تو ہے. آپ اسے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی وہ ہے ہی نہیں. جیسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، بالکل کرتی ہے. پیپلز پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن خدا را اس طرح کی باتیں مت کریں جس سے جگ ہنسائی ہو، جس سے لوگ آپ کو کہیں کہ آپ غیر سنجیدہ باتیں کر رہے ہیں. اور دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ ان کے کیئر ٹیکر انٹیریئر منسٹر صاحب نے جو کہا نواز شریف صاحب کے متعلق، ایک دبکا پڑا ہے مسلم لیگ نون کا، اور بگٹی صاحب جو ہیں وہ لیٹ گئے. اور بگٹی صاحب نے اپنی آواز ہی بدل لی کہ جی نواز شریف صاحب دیکھیں گے کیا ہوگا. پہلے ماشاءاللہ وہ بڑے دبنگ 1-2 گھنٹے باتیں کرتے رہے. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو صرف ایک کام کرنا چاہیے، فیئر اینڈ فری الیکشنز. دیٹس اٹ. سر یہ الیکشن نہ ہونے میں دیری کیوں ہو رہی ہے؟ کیا یہ الیکشن کمیشن کا قصور ہے کہ وہ ایک آئین کے مطابق اس پہ عمل نہیں کروا پا رہے، یا پھر وہی بات ہے کہ اوپر والے ہاتھوں کا ہے کہ ابھی تک وہ اس چیز کے حق میں ہی نہیں ہے کہ الیکشن ہو، کیونکہ ان کا اپنا نقصان ہو رہا ہے؟ دیکھیے میں الیکشن کمیشن کے متعلق بہت کم بات کروں گا. میں ذاتی طور پہ وہاں میرے کئی دوست اور واقف کام کر رہے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی آزاد ادارہ نہیں ہے. آئینی طور پہ کہہ دیں، جس طرح آئین میں لکھا ہوا کہ پاکستان میں ہر آدمی جو ہے اسے فریڈم آف ایکسپریشن ہے، حالانکہ نہیں ہے. ہمیں بتایا گیا کہ مائنارٹیز کا ہم خیال کریں گے. مائنارٹیز پس گئی ہیں پاکستان میں. اسی طرح الیکشن کمیشن کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. حالانکہ الیکشن کمیشن جو ہے آنیسٹلی اس وقت جو صورتحال ہے، وہ تو بیچارے چٹوں کے اوپر اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کے حساب سے کرتے ہیں. ہاں کندھے ان کے استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ وین چپس ول بی ڈاؤن، اور سپریم کورٹ یا کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل باڈی یہ پوچھے گی کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن سے انحراف کیسے کر لیا، تو جواب ان لوگوں کو دینا پڑے گا جن کے ہاتھ میں فیصلے نہیں تھے، جنہوں نے شاید دستخط ضرور کیے ہوں لیکن فیصلے ان کے نہیں تھے. تو میں صرف آپ کو ایک عرض یہ کروں گا کہ ایک سیاسی جماعت کو آپ کرش کر رہے ہیں ظلم کے تھرو، ریاستی جبر کے تھرو. ٹھیک ہے، آپ نے پیپلز پارٹی کو کر کے دیکھا، آپ نے مسلم لیگ نون کو کر کے دیکھا، اب اس وقت تحریک انصاف کی باری ہے. آپ نے دیکھا کہ دونوں پارٹیز ابھر کے واپس آئی ہیں. زرداری صاحب پرائم منسٹر ڈی فیکٹو، وہ سندھ ان کے پاس ہے، آپ سندھ میں انہیں شکست نہیں دے سکتے.
سینٹرل پنجاب میں نواز شریف صاحب کی پوزیشن بہت مستحکم ہے. تو جس فارمولے پہ آپ نے پہلے عمل کیا اور ان کو کرش کیا, اس سے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا. سر دیکھیں ان پارٹیز کو کرش کیا, وہ جس وجہ سے کیا وہ بھی سب کو سمجھ آتی ہے, اور یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو پارٹی واپس آئی وہ ظاہری سی بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ طے کرنے کے بعد ہی آئی, ان کی باتیں ماننے کے بعد ہی آئی. ابھی اسی طرح کا بیان مشاہد حسین صاحب نے بھی دیا عمران خان کے حوالے سے کہ ان کی بہت اچھی ڈیل ہونے والی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور اتنی بڑی ڈیل ہوگی کہ اس کو مدر آف دا ڈیلز کہا جا رہا ہے. تو اس طرح کا جو بیان آیا مشاہد حسین کی طرف سے, تو کیا یہ بھی وہی سب ہے کہ اب عمران خان لیول پلینگ فیلڈ کی بھی تو باتیں ہم کر رہے ہیں نا, تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہی سب دوبارہ رپیٹ ہوگا جو پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا, پھر نون لیگ کے ساتھ ہوا, اور اب تحریک انصاف کے ساتھ؟ دیکھیے مشاہد حسین سید صاحب جو ہیں وہ انسائڈر ہیں, پار کوریڈورز میں وہ میٹر کرتے ہیں, انتہائی محب وطن انسان ہے, اس نے بڑی قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے. میں اسٹوڈنٹ لائف سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک اخبار کے ایڈیٹر تھے اور انہیں اس سے بھی نکال دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے کلدیپ نیر کا اسٹریٹ ایک انٹرویو چھاپا تھا مسلم اخبار میں. اب مشاہد حسین سید صاحب کوئی ارریلیونٹ بات نہیں کریں گے, وہ بالکل جو بات انہیں بتائی گئی ہے, جو بات انہیں ان کی نالج میں ہے, وہ اسے شوگر کوٹڈ لفظ میں بیان کریں گے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے ڈیل نہیں ہوگی, عمران خان سے مدر آف آل ڈیلز ہوگی. مدر آف آل ڈیلز کا کیا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ریئلائز کر رہی ہے کہ ملک ان سے نہیں چل رہا. جو انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہے ملک, وہ بندے جو ان کے سیٹ اپ کے ساتھ آئے ہیں سیاسی طور پہ وہ ختم ہو گئے. استحکام پارٹی کے اندر مجھے بتا دیجئے جی کون آدمی جیت سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. جہانگیر ترین صاحب لاہور سے جیت سکتے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں. شاید لودھرا سے ایک آدھی سیٹ لے جائیں, یا فواد چودھری صاحب جیت سکتے ہیں جی جیلم سے استحکام پارٹی سے. اچھا اب آپ دوسری طرف چلے جائیں کہ آپ جوتے مار مار کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یا پیپلز پارٹی میں جاؤ یا استحکام پارٹی میں جاؤ یا مسلم لیگ نون میں جاؤ, اور پھر بھی لوگ نہیں جا رہے. یہ بڑی میں آپ سے امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں, 300 کے قریب جو ایم پی اے کے ٹکٹ ہولڈر تھے پی ٹی آئی کے, ان میں سے کتنے بندوں نے چھوڑا ہے؟ 20 22 25, باقی تو سارے انڈر گراؤنڈ ہیں. آپ انہیں پکڑ بھی لیں گے, آپ نے ان کی والدین کو بھی بے عزت کروا دیا, آپ نے ایک بچے کو بھی قتل کر دیا, رزلٹ تو زیرو ہے. بلکہ ان کی جو نفرت بڑھ رہی ہے. اور یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں, فوج ہمارا قومی اثاثہ ہے ہر ملک کی طرح. پاکستان میں فوج کی بہت عزت ہے, احترام ہے, ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں, ہمارے لیے جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, لیکن انہیں بھی ایک جگہ رک کے اب سوچنا چاہیے کہ نہیں اس سے آگے کہاں جائیں گے. اور میرا اپنا خیال ہے مشاہد حسین سید صاحب کی بات سننے کے بعد کہ یہ ریالٹی بائٹ, ریالٹی چیک فوج کر رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ سوچ رہی ہے کہ نہیں, نو فردر. تو مجھے مشاہد صاحب کی بات سے یہ لگا ہے, ہو سکتا ہے کسی اور کا اپنا تجزیہ ہو, لیکن میں مشاہد حسین صاحب کی بات کو بہت اہمیت دیتا ہوں. یعنی امید کی جا سکتی ہے, یہ جو لوگ بالکل نا امید ہو چکے تھے کہ اب ہمیں زبردستی جو ہے ووٹ ایک ہی پارٹی کو دینا ہوگا. دیکھیں پنجاب میں آپ کو بھی اندازہ ہے کہ اب بظاہر ایک ہی پارٹی ایکٹیو ہے, باقی سندھ میں ہے, ادھر ادھر باقی پارٹیز ہیں. پنجاب میں جو اس ٹائم کام کر رہی ہے, جو نظر آ رہی ہے, وہ ایک ہی پارٹی ہے, دوسری پارٹی کو سنپ کر دیا گیا. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک مایوسی تھی سیاسی طور پر, اس کی طرف سے ایک تھوڑی سی امید کی ایک کرن جاگی ہے کہ پی ٹی آئی دوبارہ سے ایکٹیو ہوگی, دوبارہ سے اس کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے, اور الیکشن جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کے حساب سے ہوں گے. پھر دیکھیے نواز شریف صاحب جو فرماتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے سارے مخالفین جیل میں ہوں اور میرا جو میرے ٹکٹ کے خلاف لڑ رہا ہے وہ سارے جو ہیں جیل میں ہوں, عقوبت خانے میں ہوں, اور وہ بڑے آرام سے ووٹ لے کے جیت جائیں. لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ امید ہے مجھے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اگر
اسٹیبلشمنٹ سوچے گی، جو سوچ رہی ہوگی، تو وہ ضرور آپشن بی کے اوپر جائیں گے، ایگزٹ پلان کے اوپر جائیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ملک کو برباد کر دیں. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. جی جی. جب فوج نے ریلائز کیا اسٹیبلشمنٹ نے کہ اکانومی تباہ ہو رہی ہے، انہوں نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا جس کی میں ہمیشہ ہر جگہ تعریف کرتا ہوں. ڈالر والی. انہوں نے ناطقہ بند کر دیا ذخیرہ اندوزوں کا. چینی کی قیمت 50 روپے نیچے آ گئی، ڈالر کی قیمت 45 روپے نیچے آ گئی یا 40 روپے نیچے آ گئی. یہ بہت بڑے سٹیپس ہیں. اس کا مطلب ہے کہ فوج کو ریالٹی چیک کر رہی ہے اس وقت. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر کچھ کنسنسس ہو گیا تو شاید پی ٹی آئی کے لیے، جس طرح تمام پارٹیوں کے لیے پہلے کیا گیا ہے، پیپلز پارٹی کے لیے بھی اور مسلم لیگ نون کے لیے بھی، شاید حالات بہتر ہو جائیں. بہت شکریہ سر. آج کے جتنے اہم موضوعات تھے ان پہ جو گپ شپ ہوئی ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. میرے جیسے اسٹوڈنٹ نے بھی بہت کچھ سیکھا، اور یقیناً سننے والے بھی اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ اس وقت ہمارا ملک انٹرنیشنلی اور نیشنلی کس ڈگر پر ہے، کس جگہ سٹینڈ کرتا ہے. آج کے لیے اتنے ہی موضوعات اور اتنا ہی. اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوعات کے ساتھ. تب تک کے لیے اشمائلہ حسین کو اور راؤ منظر حیات صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.